الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گزشتہ جمعے بھی اس بات پر گفتگو ہوئی تھی کہ انسان 4 بڑی غلطیوں کا ارتکاب کر رہا ہے اور ان غلطیوں کے ارتکاب کی وجہ سے کامیابی کا راستے سے دور ہو جاتا ہے۔ تو پہلی غلطی کا بیان ہوا تھا گزشتہ جمعے کہ انسان آخرت کے بجائے دنیا کو اپنے محنت کا مرکز بنایا ہوا ہے، اور جب دنیا کو محنت کا مرکز بنائے گا اور دنیا کے اندر دنیا کے لیے محنت کرے گا تو اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دنیا تو فانی ہے، رہ جانی ہے، اس نے یہاں رہنا نہیں ہے۔ تو سمجھدار انسان وہی ہے کہ جہاں اس نے رہنا ہوتا ہے نا وہاں کی آبادی کی فکر کرتا ہے، اور جہاں اس نے چند روزہ گزارنے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی وہاں دل بھی نہیں لگاتا، آبادی بھی نہیں کرتا، ضرورت کے مطابق رہ کر آگے چلا جاتا ہے۔ تو دوسری بڑی غلطی وہ یہ ہے کہ انسان نے روحانیت کے بجائے مادیت کو اپنی محنت کا مرکز بنایا ہوا ہے۔ محنت کے 2 رخ ہیں، ایک رخ یہ ہے کہ انسان روحانیت پر محنت کرے، اور دوسرا رخ یہ ہے کہ انسان مادیت پر محنت کرے۔ اور جب انسان روحانیت پر محنت کرتا ہے تو اس کا فائدہ روح کو ملتا ہے،
روح انسان کے اندر وہ چیز ہے کہ جو اللہ کا امر ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہیں وہ کہ میرے رب کا امر ہے. اور انسان کے اندر یہ جو محنت کا رخ ہے نا، یہی اصل ہے. اس لیے کہ پورا انسان تو صرف اسی روح کے ارد گرد گھوم رہا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو انسان ہی نہیں ہے. اور یہ سارے سمجھتے ہیں کہ جب تک روح ہے اس کے اندر تو وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. جیسے ہی روح اس کے اندر سے نکل گئی، ختم ہو گئی، تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ روح ہی کو نکال کر فرشتے لے کر جاتے ہیں، باقی خول کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں. ابھی انسان کی تکریم ہے کہ ہاتھ میں آئے بیلے تو اس کو لے کر دفناتے ہیں، عزت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں. اس کا جنازہ پڑا، اس کا ایک حق ادا کیا، اس کو لے کر احترام کے ساتھ دفنایا. وگرنہ اس پہ کچھ نہیں رہتا. یعنی عذاب قبر کا تعلق بھی انسان کے قبر میں دفنانے کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ ساروں کے ساروں کو لوگوں کو قبر کہاں ملتی ہے. کوئی کھا جاتا ہے دنیا میں کوئی چیز. کتنے لوگ ہیں ہندوؤں کو دیکھیں، وہ تو جلا دیتے ہیں، خاک کر دیتے ہیں. اور اسی طرح کتنے لوگ ہیں کہ وہ دفناتے ہی نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ اسی طریقے سے پھینک دیتے ہیں. اور کتنی ایسی لاشیں ہیں دریا برد ہو گئی ہے، پانی کے اندر گل سڑ گئی، کتنے اوپر پڑے ہوئے اور کھا پی لیا، درندوں نے اپنا جو ہے نا وہ غذا بنا لیا. لیکن کیا سمجھتا ہے انسان کہ جو ہے نا اس کے اوپر وہ کیفی وہ عذاب یا وہ چیزیں نہیں ہوگی یا جزا سزا نہیں ہوگی. نہیں، جیسے مرتے اذا مات الانسان فقد قام القیامہ، انسان مرتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو اصل چیز ہے اس کے اندر نا وہ روح ہے، اور روح کو فرشتے نکال لیتے ہیں، اور نکالنے کے بعد پھر اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں. اور یہ ایک لمبی روایت ہے اور بہت تفصیل ہے کہ اوپر لے جانے کے اندر پھر یا تو گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے اور یا اعزاز سے لے جایا جاتا ہے، یا گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے اور یا اعزاز کے ساتھ لے جایا جاتا ہے، اور عزت اور تکریم ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اصل جو انسان کے پاس ہے نا محنت کا رخ، وہ روح ہے. اب روح پر کیسے محنت ہو؟ یاد رکھیں کہ روح محنت کا مرکز ہے. روحانیت اس سے ملے گی کہ جب انسان اس روح کے تقاضے کے مطابق محنت کرے گا. اب دیکھیں، غور کریں، ہمارے جسم کو ضرورت ہے صحت، بقا، اور اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے انسان کو کہ غذا کی. ہم جتنی بھی غذا اپنے جسمانی طور پر جو غذائیں لیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کا ایک مادیت سے تعلق ہے. مثلا ہمیں پانی کی ضرورت ہے تو دنیا کے اندر پانی ہے. ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، گندم، چاول، مکئی، پھل، فروٹ، جو کچھ چیزیں ہیں سب کچھ اس زمین سے اگتا ہے. تو زمین سے اگنے والی چیزوں کو کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، فائدہ ہمارے جسم کو پہنچتا ہے. اس سے اگنے والی چیزوں کے استعمال سے فائدہ ہمارے جسموں کو پہنچتا ہے. اب انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے نا، ایک جسم ہے، دوسری روح ہے. اور روح کو جتنی چیزوں سے فائدہ پہنچتا ہے اس زمین سے اگتی نہیں ہے، اس زمین سے نہیں اگ کے حاصل ہوئی. اس کا تعلق آسمان سے ہے، اس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق آسمان سے ہے، اس علوم کے ساتھ ہے جو وہاں سے آئے.
اب انسان اگر اپنی روحانیت روح کو فائدہ پہنچاتا ہے نا تو وہ کیا کرے، وہ اس حکم کو مانے جو روح کا تقاضا ہے، جو روحانیت کا تقاضا ہے۔ جہاں سے روح آئی ہے، جہاں سے روح آئی ہے مانے بھی اسی کی کہ جس نے روح کو دیا ہے، تو تب تو اس کو روحانیت آئے گی۔ اور جہاں سے جسم بنا ہے اس کے اوپر محنت کرے گا تو جسم کو فائدہ ملے گا، لیکن روح کو فائدہ نہیں ملے گا، روح مردہ ہوتی جائے گی۔ تو میرے بھائیو، یہ روح کو ہم قید کر رہے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کیا آپ نے سنا ہوگا ہم نے نا کہ جب بھی کوئی کہتا ہے یار فلانا کا بیٹا غلط کام کر رہا ہے، فلانا کا فلانا غلط کر رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ بزرگوں کی روح کو تکلیف پہنچائیے۔ یہ کہتے ہیں بزرگوں کے جسم کو تکلیف پہنچائی، روح کو تکلیف پہنچائیے۔ یہ روح کو کیسے تک کنیکشن ادھر جڑا ہوا ہے۔ اور اب یہ ہے کہ روحانیت اور روح جو ہے نا، اس کے پاس جو کچھ غذا ہے نا، وہ غذا دنیا سے نہیں ہوتی، وہ غذا وہی ہے جو آسمانوں سے آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوها، کہ جب تم ریاض الجنہ سے گزرو تو چرو۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ ذکر کے حلقے جو ہے نا، یہ اللہ کی یاد کے جو حلقے ہیں، جو اللہ کی یاد کی مجلسیں ہیں، یہ ہے ریاض الجنہ۔ اور جب تم ان کے اوپر سے گزرو، وہاں جاؤ تو فرتعو، چرو کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کرو، ثواب حاصل کرو، نیکیاں حاصل کرو۔ یہ ہے اصل چراگاہ ہے، اور اصل چرنا یہ ہے، اصل چیز یہی ہے جس سے انسان کی روحانیت کو فائدہ ملتا ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب قرآن تلاوت کیا جاتا ہے تو سبحان اللہ ایمان زیادہ ہوتا ہے، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، روحانیت بڑھتی ہے، ایمان کی کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے، اور دلوں کا اطمینان اس سے ملتا ہے۔ اور یہ جتنی مخلوقات ہے، یہ جتنی مخلوقات ہے، اس میں دنیا میں ہمیں نظر بھی نہیں آتی، ہمارے سامنے بھی ساری مخلوقات کو ہونا بھی نظر نہیں آتی، ہمیں نہیں معلوم کتنی مخلوقات ہے، لیکن ان ساری کے ساری مخلوقات کو ہماری اس روحانیت کی محنت کے اوپر ان کو فائدہ پہنچتا ہے، اور انسان اپنے تئیں محنت کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر دیکھیں، اگر ہم ذکر کرتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم بازار کے اندر نیکیاں پھیلاتے ہیں، ہم کاروبار تجارت شریعت کے مطابق کرتے ہیں، شریعت کے مطابق کاروبار کرتے ہیں، شریعت کے مطابق کھیتی باڑی کرتے ہیں، شریعت کے مطابق زمین کے اوپر محنت کرتے ہیں، شریعت کے مطابق باغات میں محنت کر رہے ہیں۔ محنت تو دنیا کی ہے، لیکن مطابق شریعت کے، تو یہ بھی روحانیت کی محنت ہے۔ اب ہمیں دنیا سے کاٹا تو نہیں ہے نا، اور نہ انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ دنیا سے کٹ کے آپ دنیا سے کیا کریں، پھر تو اس پر محنت ہی نہیں۔ محنت کا یہ مطلب نہیں، یہ سب کچھ شریعت کے مطابق کریں، یعنی اس دنیا پر محنت کریں، دنیا کے تقاضے کے مطابق نہیں، شریعت کے تقاضے کے مطابق۔ بس اتنے سے فرق ہے۔ کافر کی محنت یہی دنیا ہے، اور اس کو اپنے سامنے تاریکی نظر آتی ہے۔ کتنے ایسے کافروں کے ساتھ سے یہ بات سننے میں آتی ہے، میرا یہ کام نہ ہوا، یہ چیز نہ ہوئی، یہ کاروبار نہ ہوا، یہ نہ ہوا، میں مر جاؤں گا، کھاؤں گا کہاں سے؟
اب اس کے اوپر تو دوسری دنیا تو تاریک ہے نا، اس کو تو نہیں پتا کہ بھائی یہ کوئی قدرت ہے، کوئی کرنے والی ذات ہے، کوئی دینے والی ذات ہے، کہ کرنا تو اسی نے ہے. یہ تو اس کا ایمان نہیں ہے نا، وہ اسی کو سب کچھ اصل سمجھتا. لیکن ایمان والا وہ اس کو اصل نہیں سمجھتا. وہ محنت ضرور کرتا ہے لیکن مرضی بھی اپنی نہیں چلاتا، وہ مرضی اللہ کی چلا رہا ہوتا ہے. وہ ہر چیز میں مقدم رکھتا ہے نا، کسی بھی پہلو کے اندر تو وہ شریعت کو مقدم رکھتا ہے، اللہ کی مرضی کو مقدم رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتا ہے. تو دیکھیں کتنا بڑا فرق ہو گیا. یہ روحانیت کی محنت کا تقاضا یہ سب کچھ مقدم رکھ رہا ہے، تو اس آسمانی علوم کو وہاں سے جو آیا ہے اس کو، اور نہ کہ اس زمینی تقاضوں کے مطابق جو یہ چاہتے ہیں اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے لگاؤ ہی نہیں تھا بالکل. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین درختوں کے اندر تعبیر کیا کرتے تھے. تعبیر کا مطلب پیوند لگایا کرتے تھے درختوں کے اندر، کھجور کے درختوں میں. اور پیوند لگاتے یہ ایک خاص علم ہے، ایک خاص تجربہ ہوتا ہے کہ اس درخت کے اندر یہ پیوند لگائیں گے تو اچھا پھل دے گا. مختلف درختوں کے اندر اس طرح پیوند لگایا کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرو تو اچھا نہیں ہوگا. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سامنے آتی تو آپ نے چھوڑ دیا، صحابہ کرام نہیں کیا. وہ درختوں سے پھل تھوڑا سا کم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ کر لیا کرو. اور پھر فرمایا انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہیں جیسا ایک انسان ہوں، اور اگر میں تمہیں شریعت کا حکم دیتا ہوں تو اس کو ہر حال میں لو. یہ میری ایک رائے تھی، اور اگر اس طریقے سے رائے میں تم زیادہ، چونکہ وہ اس کے اوپر محنت کرتے ہیں نا، تو اس کے اوپر محنت کر کر کے اس چیز کا ایک تجربہ لیا ہوا تھا، تو کہا اس کے اوپر اپنے اس کے اوپر کر لیا کرو. کیونکہ آپ ماہر شریعت دے رہے تھے تو کہا کہ اگر اللہ کے حکم سے آسمانی علوم سے کوئی دے تو اس کو ہر حال میں لو بس. اب اس کے جو ہے فائدہ نقصان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اتنی ان چیزوں سے بھی لگاؤ نہیں تھا، یہ تجربہ بھی آپ نہیں لیا کرتے تھے. عجیب شان تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے مکمل کامیابی کی چیز دی ہے ایمان والوں کو، انسانوں کو مکمل کامیابی کی. اور وہ کیا ہے؟ آسمانی علوم سامنے لے کے رکھ دیے. یہ قرآن ہے، یہ احادیث ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ تمہارے لیے دین ہے، اس دین کو لو، اس پر عمل کرو، یہ سب کچھ یہ دیا ہے علوم. اب یہ انسان بیچ میں رہ گیا. اب یہ محنت کا رخ اس انسان سامنے، یہ اگر اس کو چھوڑ کر نیچے نیچے کے اوپر لگتا ہے نا تو پھر یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہے. اور میں ایک دعوے سے کہتا ہوں، خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، جن لوگوں نے شریعت کو چھوڑا اور دین کو چھوڑا ہے نا، جو صرف دین اور دنیا کے پیچھے لگے، بھرائی دنیا، اور محنتیں کر رہے، جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں کر رہے، میں یہ قسم کر کے کہتا ہوں ان کے پاس کبھی بھی سکون نہیں ہو، کبھی بھی سکون نہیں ہوگا. سوال نہیں پیدا ہوتا، اس کو گھر سے مار ملے گی، اس کو ہر طرف سے مار ملے گی، سکون واللہ لازم نہیں مل سکتا. اللہ کا حکم سکون نہیں مل سکتا. اگر سکون ہے نا تو وہ اس کی ماننے میں، وہاں جو روحانیت کے تقاضے ہیں نا اس پر نہ ماننے میں، بس سکون اور چیزوں میں نہیں ہے. تو مادیت میں سکون نہیں ہے، سکون روحانیت میں ہے. آج جو نقشے مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں دنیا کے اوپر محنت کے، گلی کوچے لے لے، بازار لے لے، چمن لے لے، دنیا کے اندر نئی ایجادات لے لے، کہاں تک لوگ محنت کر 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 کے پہنچ گئے. ہر آئے دن نئی چیزیں نہیں آ رہی، نیا نقشہ نیا ڈیزائن نہیں آ رہا. کیوں؟ محنت کا رخ یہ ہے. اور ادھر سے انسان اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہے. بھئی محنت ادھر کرنی چاہیے تھی، وہ کر ہی نہیں رہا، ادھر سے کھوکھلا ہو رہا ہے.
مکان بن گئے، خوبصورت بن گئے، بلڈنگ بن گئی، نئی سے نئی چیزیں آ گئی ہیں، لیکن انسان اپنے قریب کو نہیں جانتا، پڑوسی کو نہیں جانتا، اور انسانوں کے اندر سے بہن بھائیوں سے دور ہو گیا ہے۔ یہ اندر کے جو چیزیں تھے نا، وہ جو روحانیت کے تقاضے تھے، اس سے بالکل خالی ہو رہا ہے۔ اب مفاد اور مادے پر ہے، بس جہاں مفاد ہے وہاں سب کچھ ہے، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اندازہ کریں تو محنت کا رخ وہ ہوگا نا، واللہ العظیم سارے شیر و شکر ہوں گے، بھائی بھائی ہوں گے۔ المؤمنون کلهم کجسد واحد، سارے کے سارے مومن جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہم ایک جسم کی طرح ہے۔ آج کے زمانے میں اپنے پاس رہنے والے، کھڑے ہونے والے، چلنے والے یوں گزریں گے جس طرح میں جانتا نہیں ہوں۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ محبتیں کیوں نکل گئی ہیں؟ اس لیے بھائی محنت نہیں ہے روحانیت کے اوپر، مادیت پر ہے، بس ہر ایک اپنی دنیا میں بیٹھا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جانا ایک ہی جگہ پہ، تنہا جائیں گے، اکیلے آئے تھے اکیلے جائیں گے، اور یہی چیز کام آئے گی جو دنیا کے اندر روحانیت پر محنت ہوگی۔ یہ مادیت واللہ العظیم یہاں پر رہ جائے گی، کوئی بھی نہیں ہوگا، اور اکیلے جائیں۔ اس لیے اس کے سوچیں ہے کہ آپس کی محبتیں، آپس کے یہ سب کچھ ہوگی، بس اللہ کی مان کر چلنے میں سب کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو روحانیت پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔